اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے ساتھ والہانہ محبت اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ والہانہ محبت ایمان کی تکمیل کی شرط ہے۔ وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے بڑھ کر سوائے میری جان کے آپ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسی، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہر ایمان والے کو اللہ کے رسول سے، اہل بیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے والہانہ محبت اور سچا عشق اور سچی مودت چاہیے، تبھی ہم سب کا ایمان کامل اور مکمل ہو سکتا ہے۔ ایمان کی تکمیل حب رسول کے بغیر، عشق رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت ہوتی ہے۔ محبت ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کلی فرماتے، آپ ہاتھ پیر دھوتے، چہرے مبارک کو دھوتے تو پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، اور اس پانی کو لے کر صحابہ رضی اللہ اجمعین برکت کے طور پر اپنے بدن پر مل لیتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ۔ اللہ کے رسول سے محبت، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں محبت ہو جائے۔ اب ہمارے دوران حضور تو نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اظہار کریں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، آپ کا دیدار کرتے تھے، آپ کی مجلس سے فیضیاب ہوتے تھے، آپ کے بچے ہوئے پانی، بچے ہوئے کھانے سے برکت حاصل کرتے، اور آپ کے ارشادات کو سن آپ سے بے پناہ فائدہ اٹھاتے، رحمتیں اور برکتیں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو وہ زمانہ نہیں پائے۔ ہم بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو اور حضور کے اس دنیا میں بھیجے جانے کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے ایک ذریعہ عطا فرمایا۔ وہ ذریعہ ہے کہ ہم سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ سنت سے محبت کرنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے محبت کرنے والا بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو جو سنت سے محبت کرے گا، سنت کو اپنائے گا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک دیہاتی شخص حاضر خدمت ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے تعلق سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی صحابی سے فرماتے ہیں وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا،
قیامت کی بہت جلدی ہے، اس کے لیے تمہیں کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو فرماتا ہے وہ دیہاتی شخص عرض کرتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، صرف ایک چیز ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی شخصیت کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے تم نے محبت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، اس فرمان سے جتنی ہمیں خوشی ہوئی، شاید کسی کو حضور کے فرمان سے ہمیں خوشی ہوئی، کیونکہ وہ قول میں یہ پیغام تھا تمام صحابہ کے لیے کہ تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ وہ اس فرمان سے سمجھے کہ جب یہ دیہاتی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کے اظہار کی وجہ سے یہ خوشخبری پا رہا ہے کہ وہ قیامت میں جنت میں حضور کا ساتھی ہوگا، ساتھ ہوگا، تو ہم بھی اس صفت میں شریک ہیں، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہے۔ محبت آدمی کو اطاعت پر ابھارتی ہے، فرما برداری پر ابھارتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یطیع ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اپنے محبوب کی فرما برداری کرتا، اس کی اطاعت کرتا، اس کے اشاروں پر چلتا، اس کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کی منشا کو سمجھتا ہے، اس کی سوچ اور فکر کو سمجھتا ہے، اور اس کے مطابق وہ اس کی خدمت میں اور اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے انکار کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیتے ہیں کہ حضور کی اطاعت میں ہدایت اللہ نے رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام جب اس روئے زمین پر اللہ کی طرف سے آتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں، تو وہاں ایک زندگی ہوتی ہے، ایک زندگی رائج ہوتی ہے، مروجہ زندگی ہوتی ہے، ایک باطل زندگی ہوتی ہے۔ وہ باطل زندگی کو، وہ گمراہی والی زندگی کو وہ دور کر کے حق والا راستہ، سچائی کا راستہ، اللہ تعالیٰ جو طریقہ پسند کرتے ہیں زندگی کے گزارنے کا، جو طریقہ پسند کرتے ہیں ان کی عبادت کے بجا لانے کا، وہ طریقے کی اس کی تبلیغ وہ نبی کرتے ہیں۔ پچھلے انبیاء بعض قوموں کے لیے آئے، بعض قبیلوں کے لیے آئے، بعض صرف گمراہی کو اور باطل کو ختم کرنے کے لیے آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ادیان کو، تمام ادیان پر مہر لگانے والے ہیں، تمام انبیاء کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں۔ اب اسلام کے آنے کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ زندگی کے آنے کے بعد اب کوئی مذہب نہیں چلے گا، چاہے وہ آسمانی مذہب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حق مذہب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودیت ہی کیوں نہ ہو، وہ توریت والا مذہب ہی کیوں نہ ہو، انجیل والا مذہب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اب تمام مذاہب پر عمل نہیں ہوگا، صرف گمراہی کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ حق مذہب کا بھی خاتمہ ہوگا جو پہلے چلتا ہے۔ صرف اور صرف اسلام چلے گا، اسلامی زندگی چلے گی، جو زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہی زندگی چلے گی۔ چنانچہ آپ یہودیت کے بھی خاتمہ کرنے والے ہیں، نصرانیت کا بھی خاتمہ کرنے والے ہیں، جہالت کا بھی خاتمہ کرنے والے ہیں، رسم و رواج کا بھی خاتمہ کرنے والے ہیں، ظلم اور بربریت کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کرنے کے لیے آئے، اور جو مسلمانوں، جو اللہ کے بندوں میں، انسانوں میں نفسانیت تھی، خواہش کے مطابق اپنے ایک رسم و رواج بنا لیے تھے، ان سارے رسم و رواج کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کی ذات پورے انسانوں میں سب سے زیادہ کامیاب ذات وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ کون کامیاب ہے، ان کے دامن کو پکڑنا ہوگا، ان کی اتباع کرنا ہوگا۔ سب سے زیادہ معزز ذات
قابل عزت ذات وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تمام انسانوں میں، حتیٰ کہ تمام انبیاء میں۔ تو جو کوئی دنیا اور آخرت میں عزت چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے۔ تمام انسانیت میں اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر، آپ کی اطاعت کیے بغیر، آپ کی پیروی کیے بغیر، آپ کے پیچھے چلے بغیر وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہیں، محب بننا چاہتے ہیں، تو فرما دیجئے کہ ان کو حضور کی اتباع کرنا ہوگا، حضور کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنائیں گے اور ان کے گناہوں کو بخشیں گے، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کی اطاعت میں ہدایت رکھی ہے۔ جو کوئی حضور کے طریقے کو چھوڑ کر غیر قوموں کی نقالی کرے گا، سنت سے اعراض کرے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ اسلام اور اہل اسلام میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور آپ سے سچی محبت یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ ہماری زندگی حضور کی زندگی بن جائے، ہماری سوچ حضور کی سوچ بن جائے، ہماری فکریں حضور کی فکریں بن جائیں، ہماری عبادت کے طریقے حضور کے طریقے بن جائیں، ہماری زندگی گزارنے کے طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے طریقے کے مطابق ہو جائیں، ہمارے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا پاکیزہ اور نورانی طریقہ ہمارے اندر آ جائے۔ چاہے خوشی کا موقع ہو کہ ہمارے گھر میں شادی ہے تو ہم دیکھیں گے مصنون نکاح کیا ہے، ولیمہ ہے تو دیکھیں گے مصنون ولیمہ کیا ہوتا ہے، اسی گھر میں بچے کی ولادت ہو گئی تو دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ولادت ہوئی ہے، آپ کے نواسے، آپ کے بیٹیاں، آپ کی نواسیاں آپ کی موجودگی میں تولد ہوئے ہیں، تو دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس موقع پر کیا کرنے کو کہا ہے، اور کیا غم کا موقع ہے تو دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کی حیات میں آپ کے گھر میں بھی غم کے موقع آئے، آپ کی بیٹیوں کے انتقال ہوئے، آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی آپ کے چچاؤں کے انتقال ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دفنانے کا، تجہیز اور تقدیم کا کیا طریقہ اختیار کیا ہے اس کو ہم سب کو الغرض زندگی کے ہر موڑ میں، ہر گوشے میں، ہر لمحہ، ہر شعبے میں سنت کو داخل کرنا ہوگا، تبھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور سچے محب ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کا دامن تھامے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔